الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر کا بیان جاری ہے. مہینہ شروع ہوا ہے ربیع الآخر، جس کو ربیع الثانی بھی کہتے ہیں. اللہ تعالی یہ مہینہ ہم سب کے لیے مبارک فرمائے. اس مہینے میں خاص طور پر لوگ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قطب یزدانی، جامع الاسرار والمعانی، پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف مناتے ہیں. اللہ تعالی ان کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرمائے. سرزمین عراق اور عالم اسلام کو غیروں کے تسلط سے آزاد فرمائے اور ہم سب کے حق میں خیر فرمائے. اللہ تعالی حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے سنا
اللہ تعالی نے نبیوں کا بیان فرما کر فرمایا اللہ تعالی بہتر ہے یا لوگوں کے خود ساختہ شریک جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، اس پر اللہ تعالی نے ارشادات فرمائے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، باغ اگائے، درخت اگائے، یہ رونق، یہ سبزہ، اور جس نے زمین بنائی بسنے کو اور اس کے بیچ میں نہریں نکالیں، اس کے لیے لنگر بنائے، دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی، وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے کوئی پکارے اور اس کی برائی دور کرتا ہے، اس نے زمین کا وارث بنایا تمہیں، وہ تمہیں راہ دکھاتا ہے اندھیریوں میں خشکی اور تری کی، وہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی، اور وہی رب تمہیں دوبارہ بنائے گا، وہ تمہیں آسمانوں سے روزی، زمین سے رزق اور روزی دیتا ہے، کوئی ہے اس جیسا؟ مظاہر قدرت کو یا زمین کو یا بتوں کو پوجنے والے یہ بتائیں کہ یہ سارے کام کوئی اور کرتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے ان سے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، تم اگر کسی اور کی پوجا کرتے ہو تو لاؤ دلیل کہ وہ یہ سارے کام کرے۔ اب اس کے بعد بیان ہوا کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ خود غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وہاں سے ذکر جمیل لانا بھائی، کوئی خود سے غیب جانتا نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو ہیں، یہ کس کا فون بج رہا ہے؟ مسجد میں آنے سے پہلے خدا کے لیے بند کر لیا کریں آپ۔ اللہ کے سوا خود سے کوئی بھی غیب کا جاننے والا، اونچی کہہ دیجئے، جو کوئی جانتا ہے، جتنا جانتا ہے اللہ تعالی کے بتانے سے جانتا ہے۔ یہ بات آپ نے یاد کرنی ہے۔ میں نے اس حوالے سے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، میں مختصراً کچھ باتیں دہراؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے اور آپ لوگ جان لیں کہ اللہ تعالی کی عطا کے بغیر ہم کسی کے لیے بھی کچھ مانتے نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے، وہ لوگ جو قرآن کی آیات پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے، انہی آیتوں سے نبی پاک کے لیے اللہ کا عطا کیا ہوا علم ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ تو جس کا سینہ رب کھول دے، رب تعالی خود کھولے، مجھے بتائیں اس ہستی کے لیے میں اور آپ کیا کوئی فیتہ لے کر، میجرمنٹ لے کر ناپ سکتے ہیں؟
پیمائش کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالی عطا کرنے والا ہے۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں رکھتا ہوں، یہ مسئلہ آیا تو آپ کو سنا دوں کچھ باتیں پھر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، اس میں یہ آیت، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ احاطہ کے معنی پورا پورا گھیر لینا۔ اللہ خود فرما رہا ہے احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ چاہے۔ اگر صرف اتنا ہوتا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ کہ اس کے علم میں کوئی گھیر نہیں سکتا، احاطہ نہیں کر سکتا کسی چیز کا، مگر آگے فرمایا إِلَّا بِمَا شَاءَ، جتنا وہ چاہے۔ تو اب تفسیر معالم التنزیل میں اس آیت کے تحت ہے، یعنی وہ اس کے علم غیب میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر کہ وہ چاہے، جس کی خبر رسولوں نے دی۔ مما اخبر بہ الرسل، رسولوں نے جتنی بتائی ہیں خبریں، وہ کون سکھا رہا ہے رسولوں کو؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالی۔ ایک آیت تفسیر خازن میں ہے اسی آیت کے تحت، یعنی جن کو اللہ تعالی اپنے علم پر اطلاع دیتا ہے وہ انبیاء ہیں، وہ رسل ہیں، تاکہ ان کا علم غیب پر مطلع ہونا ان کی نبوت کی دلیل ہو۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا پس نہیں مسلط فرماتا اللہ تعالیٰ اپنے غیب خاص پر کسی ایک کو بھی سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کسی ایک کو نہیں بتاتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول۔ تو جب اللہ خود فرما دے کہ وہ اپنے رسولوں کو بتاتا ہے تو اس کا بتایا ہوا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اور سنیں، تفسیر کبیر میں ہے اللہ کے اطلاع دینے کے بغیر کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ نے اپنے بعض انبیاء کو بعض علم غیب عطا فرمایا ہے، جیسا کہ فرمایا غیب کا پس اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اب اگلی آیت سنیں، یہ سورہ آل عمران کی 179 179۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ کی یہ شان نہیں اے عام لوگوں کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، ہاں اللہ اس کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ تو جس کو اللہ چاہے جو عطا فرمائے اس کا عطا فرمایا ہوا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اس آیت کے تحت تفسیر بیضاوی میں ہے اور اللہ کی یہ شان نہیں اے عام لوگوں تم میں سے کسی کو علم غیب دے دے اور دلوں کے کفر اور ایمان پر مطلع کر دے، ہاں اس بڑے رتبے پر اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اس کی طرف وحی فرماتا ہے اور بعض غیبوں کی اس کو خبر دے دیتا ہے۔ اسی آیت کے تحت تفسیر خازن میں اللہ مصطفیٰ مختار بنا لیتا ہے۔ مصطفیٰ بنانے کے معنی چن لینا، تو رسولوں میں سے جس کو چاہے وہ چن لیتا ہے اور پھر اس کو اپنے غیب میں سے جتنا چاہے عطا فرماتا ہے۔
تفسیر کبیر میں پس غیب کی باتوں کا جان لینا بطریق اعلام یہ نبیوں کی خصوصیتوں میں سے ہے، عام لوگوں کی نہیں ہے۔ تفسیر جمل میں ہے کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے اس کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ تفسیر جلالین میں ہے ہاں اللہ جس کو مجتبی مختار بنا لیتا ہے تو اس کو اپنے غیب کی اطلاع دیتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے حال سے اللہ نے آگاہ فرمایا۔ تفسیر ساوی جو جلالین کے حاشیے پر ہے اس میں ہے کہ بلا شبہ وہ رسولوں کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ اتنی ساری تفسیروں میں قرآن کی آیت کے تحت کیا لکھا ہے کہ کوئی خود سے نہیں جان سکتا، اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں میں جس کو چاہے جتنا چاہے غیب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کا عطا کیا ہوا مانتے ہیں، کسی کا خود ذاتی کمال نہیں مانتے اللہ کے سوا۔ اب مخالفین میں سے جناب شبیر احمد عثمانی جنہوں نے تحریک پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز پڑھائی تھی جنازے کی، وہ تفسیر میں لکھتے ہیں خلاصہ یہ ہوا کہ عام لوگوں کو بلا واسطہ کسی غیب کی یقینی اطلاع نہیں دی جاتی، انبیاء کرام علیہ السلام کو دی جاتی ہے مگر جس قدر خدا چاہے، اللہ کے چاہے بغیر کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ اچھا، اب سورہ النساء کی آیت نمبر 113 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ نے سکھا دیا آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اپنے حبیب کے لیے اللہ نے فرمایا۔ تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے یعنی احکام اور امور دین، اور کہا گیا ہے کہ آپ کو سکھا دیا اس علم غیب میں سے جس کو آپ خود سے نہیں جانتے تھے، اور امور مخفیہ چھپے ہوئے جتنے بھی امور ہیں، دلوں کے راز، منافقین کے حال، ان کی مکاریاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سب بتا دیا۔ یعنی احکام اور علم غیب یہ تفسیر جلالین میں ہے اور ساوی میں ہے، اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ شاید آپ میں سے عربی جاننے والوں کو تو پتہ ہے، دوسرے سن لیں میم الف ما، اس کا ترجمہ کیا جو کچھ۔ یہ دو طرح ہوتا ہے، ایک لامتناہی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، ایک عام جس کو انگلش میں کامن کہتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہوئی کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے رب نے سب سکھا دیا۔ تو سکھانے والا رب، سیکھنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سکھائے نبی سیکھے اور ہم کہیں کہ نہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت، کیا مجال؟ اور سنیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ آپ کہیں گے اس میں محبوب کا لفظ آپ نے کیسے ترجمہ کر لیا؟ تو علمہ کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی کہ دو ہیں، ایک سکھانے والا اور ایک سیکھنے والا۔ تو رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور قرآن میں سب کچھ ہے، کوئی خشک، کوئی تر، کوئی چھپی کھلی چیز چھوٹی بڑی ایسی نہیں جس کا بیان قرآن میں نہیں۔ اور قرآن اللہ سکھا رہا ہے اپنے حبیب کو، تو پھر کمی کہاں سے رہی؟
پھر کمی کا کوئی تصور نہیں۔ اس آیت کے تحت تفسیر معالم التنزیل میں ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کو بیان جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، سب سکھا دیا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ یہاں مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیان سے مراد جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا سب اللہ نے ان کو سکھا دیا، کیونکہ آپ کو اولین اور آخرین اور قیامت کے دن سب کی خبر دے دی گئی۔ تفسیر حسینی میں ہے کہ وہ علم ما کان و ما یکون، ما کان و ما یکون کا مطلب جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، وہ سب اللہ نے آپ کو معراج کی رات عطا فرما دیا۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ یہاں خلق الانسان علمہ البیان کہ کہا گیا کہ وہ انسان کامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بیان سے مراد وہ علم جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے، ہو رہا ہے اور ہوگا، سب نبی کو اللہ نے سکھا دیا۔ اب اگلی آیت سن لیں، سورہ جن کی آیت۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، جاننے والا ہے غیب کا کون؟ اللہ تعالی، تو وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ رب دے رہا ہے، اور کوئی کہے کہ نہیں تو ہم قرآن کی مانیں گے یا انکار کرنے والوں کی مانیں گے؟ قرآن کی مانیں گے۔ سنیں، تفسیر خازن اور بغوی میں ہے اسی آیت کے تحت کہ یعنی جس کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے تو اس پر جتنا چاہے غیب ظاہر فرما دیتا ہے، تاکہ اس کا غیبی خبریں دینا اس کی نبوت کی دلیل ہو جائے، تو یہ علم غیب نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم غیب پر جو اس کے ساتھ خاص ہے کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے برگزیدہ رسولوں کے، اور جو غیب اس کے ساتھ خاص نہیں ہے اس پر وہ غیر رسول یعنی اولیاء کو بھی مطلع فرما دیتا ہے۔ تفسیر ساوی میں ہے یعنی جس رسول کو برگزیدہ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، تو اس پر اپنے غیبوں سے جس قدر چاہے اظہار فرما دیتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اپنی تفسیر عزیزی میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں، جو چیز تمام مخلوقات سے غائب ہو وہ غائب مطلق ہے، جیسے قیامت کے آنے کا وقت اور اللہ تعالیٰ کے تکوینی اور تشریعی احکام جو ہر روز ہر شریعت میں جاری ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے تفصیلی حقائق۔ اس قسم کو رب تعالیٰ کا خاص غیب کہتے ہیں۔ پس وہ اپنے اس خاص غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس کے جس کو پسند کر لے، اور وہ رسول ہوتا ہے خواہ وہ ملائکہ میں سے ہو خواہ بشر میں سے، جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس پر اپنے خاص غیبوں سے وہ جتنا چاہے ظاہر فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت سورہ التکویر کی، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا۔ اور بخل کب ہوتا ہے؟ جب مال ہو اور خرچ نہ کیا جائے، جس کو اردو میں آپ کنجوسی کہتے ہیں، کہ مال ہے مگر خرچ نہیں کر رہے، اس کو کنجوسی یا بخل کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا، تو غیب جانتے ہیں نا اور بتاتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے،
تو اس کے تحت بھی تفسیر معالم التنزیل میں اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے پاس علم غیب آتا ہے تو وہ اس کے بتانے میں کنجوسی بخل نہیں کرتے، بلکہ تمہیں سکھاتے ہیں، خبریں دیتے ہیں اور اس علم کو چھپاتے نہیں ہیں۔ تفسیر خازن میں ہے اللہ فرماتا ہے اس نبی کے پاس علم غیب آتا ہے تو وہ اس کے بتانے میں بخل نہیں کرتے اور تمہیں اس کی خبر دیتے ہیں۔ تفسیر بغوی میں ہے اللہ فرماتا ہے اس نبی کے پاس علم غیب آتا ہے تو وہ اس کے بتانے میں بخل نہیں کرتے بلکہ تمہیں سکھاتے اور خبر دیتے ہیں۔ اب وہی شبیر احمد عثمانی صاحب جو علماء دیوبند میں استاد شمار ہوتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں اس آیت کے تحت ذرا سنیں۔ یعنی یہ پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتا ہے۔ اب غیب کی جمع انہوں نے غیوب، یعنی ایک بات نہیں، غیوب کی خبر دیتا ہے، ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے، گزرے ہوئے یا آنے والے زمانے سے، یا اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کے نام اور اس کی خوبیوں سے، یا احکام شرعیہ سے، یا مذاہب کی حقیقت و بطلان، یا جنت و دوزخ کے احوال، یا واقعات بعد الموت، اور ان چیزوں کے بتلانے میں ذرا بخل نہیں کرتے رسول پاک، نہ اجرت مانگتے ہیں۔ پھر کاہن کا لقب کیسے ان پر چسپاں ہو سکتا ہے؟ یہ کاہن نہیں جو اندازے سے یا اپنے کوئی کہتے ہیں اٹکل پچو سے جان لے، نہیں، اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں۔ اگلی آیت سورہ النحل کی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْتِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے جو ہر چیز کا روشن بیان۔ سورہ انعام میں ہے مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے اس کتاب میں کوئی شے اٹھا نہ رکھی، یعنی سب کا بیان کیا ہے۔ اگلی آیت سورہ یوسف کی، مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، یہ قرآن کوئی گڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ اگلی کتابوں کی تصدیق اور ہر شے کی تفصیل ہے۔ ان تینوں آیتوں سے پتہ چلا قرآن میں ہر شے کا روشن بیان ہے، روشن بیان، اور وہ بھی تفصیل کے ساتھ۔ اللہ فرما رہا ہے، اب حضرت مجاہد اور ابن سراقہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ما من شیء فی العالم الا هو فی کتاب، کہ تمام عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جب یہ ثابت ہو گیا ہر شے کا بیان ہے، روشن بیان ہے، تفصیلی بیان ہے، تو اہل سنت و جماعت کے مذہب میں ہر شے، ہر موجود کو کہتے ہیں، ہر وہ چیز جو موجود ہے وہ شے ہے، اور موجودات میں مکتوبات، قلم، مکنونات، لوح محفوظ سب داخل ہیں۔ تو قرآن عظیم کا تبیان علوم، روشن بیان، لوح و قلم کو بھی شامل ہوا۔ تو اب قرآن سے پوچھئے کہ لوح محفوظ میں کیا ہے، کیونکہ وہ بھی عالم کی چیز ہے نا، موجود ہے، تو اس کو موجود میں مانیں گے۔ اب لوح محفوظ میں کل صغیر و کبیر مستطر، سورہ القمر کی آیت، کہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ سورہ انعام میں ہے لا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی دانہ، بیج، دانہ ایسا نہیں جو زمین کی اندھیریوں میں ہو، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز مگر ہر ایک کا بیان لوح محفوظ میں ہے۔ ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور ذرے سے چھوٹی اور بڑی کوئی ایسی چیز نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو۔ اب سورہ یاسین میں ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کو لوح محفوظ میں
محفوظ کر رکھا ہے۔ ان 4 آیتوں سے کیا پتہ چلا؟ روز اول سے لے کر روز آخر تک، کائنات کی ابتدا سے لے کر آخر تک جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوگا، وہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا روشن اور تفصیلی بیان قرآن میں ہے، اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس کا کامل علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ تو پھر آپ سب کے عالم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں تبیان لکل شیء، قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہر شے کا، کل شیء ہر شے کا روشن بیان، تو وہ کہہ دیتے ہیں کل شیء سے مراد بعض چیزیں ہیں۔ اللہ کل فرما رہا ہے اور یہ بعض کہہ رہے ہیں، اور دلیل میں وہ ہدہد کا قول پیش کرتے ہیں وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ بلقیس کو وہ آ کے بیان دیا تھا ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ ایک عورت ہے، وہ حکومت کر رہی ہے، سورج کی پوجا کرتے ہیں اس کی قوم، اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے۔ تو بلقیس کو ہر چیز تو نہیں دی گئی، تو کل شیء سے مراد بہت سی ایسی چیزیں جو اس وقت نہیں تھیں، بعد میں ہوئی، لہٰذا ثابت ہوا کہ کل شیء سے مراد بعض بھی ہوتا ہے۔ اس کا جواب ان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا یہ قول بیان فرمایا ہے، خود اس نے یہ خبر نہیں دی، ہدہد کی بات کی ہے کہ ہدہد نے یہ کہا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ یہ ہدہد کی بات ہے کہ ہدہد کہہ رہا ہے کہ اس کو ہر شے دی گئی ہے، کیا اللہ نے فرمایا اس کو ہر شے دی گئی ہے؟ نہیں۔ تو ہدہد کے قول کو آپ اللہ کے قول سے، اللہ کے فرمان سے کیسے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ اب ہدہد نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو پایا جو لوگوں پر بادشاہی کرتی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، یہ بیان کچھ پہلے آپ مجھ سے ابھی کچھ جمعے پہلے سن چکے ہیں۔ اس کو ہر چیز میں سے ملا ہے، اور اس کا عرش جو ہے، اس کا تخت جو ہے وہ بہت بڑا ہے، عظیم ہے۔ کسی ایک پرندے کا اپنی استعداد، جتنی اس کی ایبلٹی، صلاحیت ہے، اس کے مطابق سمجھ کر کل کہنا، کل شے، اور اللہ تعالی کا کل شے کہنا کیا برابر ہوگا؟ اونچی میں کہہ دوں کہ سب کچھ ہے اس کے پاس، یہ میرا کہنا، اور اللہ فرمائے، تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو جو لوگ پرندے کی بات لے کر اللہ کی بات سے اس کا تقابل کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے پرندے کا کل کیا اور رب کا کل کیا، ان کو سمجھنا چاہیے۔ ملکہ بلقیس کا مال و متاع، جتنا سامان تھا، وہ تمام چیزیں ہدہد کی کل شے، ہدہد نے ان کو کل شے کہا۔ اللہ تعالی کا وہ کل شے نہیں ہے۔ اس میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ہدہد کے عرش عظیم میں اور اللہ کے عرش عظیم میں ہے۔ اب اس ملکہ کے تخت کو ہدہد نے عرش عظیم کہا، اب اس کا تخت، عرش تخت کو کہا، اس کا تخت ہدہد کے لیے عرش عظیم، تو اللہ کا عرش جو ہے وہ ہدہد کے اس عرش کے مقابلے میں بہت بڑا ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ ہدہد نے اس کو بڑا تخت کہہ دیا، تو کیا اللہ کا عرش عظیم بھی ویسا ہی مانا جائے گا؟ لفظ دونوں ہے، عرش عظیم اس کے لیے بھی، لیکن اللہ کا عرش عظیم بہت شان والا ہے، ہدہد کا عرش عظیم کہنا وہ شان رکھتا نہیں۔ ملکہ بلقیس کا تخت میں نے آپ کو بتایا تھا 70 یا 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا تھا، یہ ہدہد کے لیے عرش عظیم۔ اللہ تعالی کے عرش عظیم کی بات میں آپ کو ذرا سناؤں، سنیں۔ اللہ کا عرش ذرا تھوڑا سا سمجھنے کے لیے بتاؤں،
یہ جو سورج ہے جو اس وقت چمک رہا ہے، دن کا وقت ہے، یہ زمین پوری جتنی انٹائر ارتھ پوری روئے زمین سے 150 گنا بڑا ہے۔ یہ جو آپ کو پلیٹ جتنا نظر آ رہا ہے نا، یہ پوری روئے زمین جتنی ساری دنیا 200 کتنے ملک ملا کے سب کچھ ملا کر یہ اس سے 150 ٹائمز مور زیادہ بڑا ہے، اور آسمان میں اتنی سی جگہ پہ نظر آتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا آپ تو آسمان کتنا بڑا ہوا، تو پھر پہلے آسمان سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، بڑے ہیں آگے، ساتواں کتنا بڑا ہوگا۔ اور سب آسمان، یہ ساتوں آسمان کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے کسی تھال میں 7 چونیاں رکھی ہوں۔ کرسی کے سامنے یہ ساتوں آسمان ایسے جیسے کسی بہت بڑے تھال میں 7 درم یعنی چونیاں رکھی ہوں۔ پھر کرسی عرش کے سامنے ایسی ہی چھوٹی ہے۔ یہ تو کرسی کے سامنے آسمان، اور پھر عرش کے سامنے کرسی کی حیثیت بھی اتنی سی ہے، اس سے اندازہ کر لیا جائے کہ عرش کتنا بڑا ہے۔ اہل رصد جس کو فلک الافلاک کہتے ہیں، مرکز عالم سے اس کے مقعر تک حسب نقل روح المعانی 3,34,24,609 فرسنگ کا فاصلہ، اور ایک فرسنگ 3 کوس کا ہوتا ہے۔ تو اب یہ فاصلہ ہوا 10,73,827 کوس۔ یہ اس دائرہ سطح مقر کا نصف قطر، نصف گولائی ہے۔ اب اس سے سطح مقر کی اس کی عظمت کا اور وسعت کا اندازہ کر لو، اور محدب تک فاصلہ اہل رصد کو معلوم نہیں ہوا، حالانکہ اہل حیت جو اس علم کے ماہر ہیں ثابت نہیں کر سکے کہ فلک الافلاک سے اوپر کچھ نہیں، اور روایات سے ثابت ہے کہ عرش کے اوپر کوئی جسم نہیں۔ تو اب اندازہ کر لو، اتنا بڑا عرش ہے اللہ کا، اور حدود اس تخت کو عرش عظیم کہہ رہا ہے، تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اونچی کتنا بڑا فرق ہے۔ تو اب ان اللہ علی کل شیء قدیر، الا انہ بکل شیء محیط وہو بکل شیء علیم وہو رب کل شیء، اللہ خالق کل شیء، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ان اللہ علی کل شیء شہید، واللہ علی کل شیء وکیل، وربک علی کل شیء حفیظ۔ ان سب میں کل شے کے الفاظ آئے ہیں، قرآن کی آیتیں سنی ہیں، میں نے آپ کو 10 سنائی ہیں۔ تو اب مجھے بتا دیں اللہ کے کل شے اور حدود کے کل شے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو جو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد بعض ہے، تو وہ یہاں کیا کہیں گے؟ اللہ کے کل شے کو کیا کہیں گے؟ تو ان کو سوچنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ذرا دھیان سے سنیے گا۔ بعض مفسرین کا بعض علم غیب فرمانا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب کا بعض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض علم غیب عطا فرمایا۔ یہ جو بعض کا لفظ آتا نا کچھ، تو یہ اللہ کے علم کا کچھ ہے، منکرین و مخالفین والا بعض نہیں، کہ جو مخالف بعض کہتے ہیں وہ نہیں، یہ اللہ کے علم کا بعض ہے۔ اللہ تعالی کا بعض کل شے اور تمام مخلوقات کے علم سے بھی بہت بڑا ہے۔ جو اللہ کا بعض ہے نا، اللہ کا کچھ علم کل شے اور تمام مخلوقات کے علم سے بھی وہ بہت بڑا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک چڑیا نے دریا میں سے اپنی چونچ بھری، پانی لیا دریا سے اپنی چونچ میں،
تو خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا اور تمہارا اور تمام مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے سامنے، اللہ کے علم کے سامنے اتنا ہی ہے جیسے دریا کے پانی کے، پورا دریا کا پانی سامنے ہے، اس چڑیا کی چونچ میں جتنا پانی گیا ہے اتنا علم ہے مخلوق کا۔ سمجھ آئی بات؟ سب کا علم اللہ کے سامنے۔ تو اب کل شے لامتناہی قرار دیا، اور اللہ کا علم جو ہے اس کو کوئی جان سکتا، اونچی کہیے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی عطا سے جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اب اس نے کس کس کو عطا فرمایا، میں اگر تفصیل میں جاؤں تو چند باتیں اور سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر علیہ السلام کو اپنا علم لدنی عطا کیا۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی فرماتے ہیں کان رجلاً یعلم الغیب، کہ وہ مرد خضر علیہ السلام علم غیب جانتے تھے۔ تفسیر بیضاوی میں وہ علم لدنی جو اللہ نے ان کو سکھایا وہ علم غیب ہے۔ روح البیان میں ہوا علم الغیوب، وہ غیبوں کا علم ہے، یعنی علم باطن۔ یہ اللہ نے سکھایا کن کو؟ حضرت خضر علیہ السلام کو۔ اللہ نے غیب کا علم ان کو عطا کیا، سکھایا۔ اب ذرا ایمان سے بتاؤ، شان خضر علیہ السلام کی زیادہ ہے یا میرے نبی کی؟ سنتے رہیں، آگے سنیں۔ اب وہ آیتیں میں سنانے لگاؤں آپ کو جن سے یہ لوگ نفی ثابت کرتے ہیں کہ علم غیب نہیں ہے، تاکہ آپ کو پتا ہو۔ سورہ النمل اور انعام کی آیت لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جو آج جمعے میں نے آیت پڑھی وہ والی، اور دوسری وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو، کہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ یہ جو آیتیں دونوں پڑھی ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، ان آیتوں سے بالذات، کیا لفظ کہا میں نے؟ ایک بار کہہ دیجئے، زور سے کہہ دیں، خود سے۔ بالذات کے معنی خود سے، پھر کہیے گا، آپ کو یاد کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں، خود سے۔ علم کی نفی ہے کہ خود سے کوئی جانتا۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں جی یہی آیتیں تو جو میں نے پہلے سنائی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ قرآن کے کچھ کو مان لو کچھ کو نہ مانو، پورا قرآن ماننا ہوگا۔ تو وہ آیتیں آپ سن چکے کہ اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اب یہاں جو نفی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ کہ خود سے کوئی جانتا نہیں۔ اگر یہ توجیہ نہ کی جائے تو کچھ خرابیاں لازم آئیں گی، یعنی وہ آیتیں جن سے ثابت ہو رہا ہے پھر ان کا انکار ہوگا، اور یہ ہو سکتا نہیں، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہمارا یہ کہنا کہ جن آیتوں میں تم نفی کی بات کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کا مطلب کہ اللہ کے سوا خود سے کوئی نہیں، کیونکہ دوسری آیتوں میں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے دونوں آیتوں کو ماننا ہے، اثبات والی بھی اور یہ بھی، نفی والی بھی۔ تو نفی کا مطلب خود سے کوئی نہیں جانتا، اور اثبات کا مطلب اللہ کی عطا سے اس کے پیارے جانتے جو مانتے ہیں کہیں جانتے ہیں۔ آپ نے یہ سن لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
اللہ کے علم کے مقابلے میں بات کرنے والوں کو ذرا سوچنا چاہیے۔ رب دینے والا ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے، تو رب کا دیا ہوا ماننا غلط، اونچی کہیے گا۔ اب ایک بات کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں، کیا کہا میں نے؟ لفظ کیا ہے؟ مفاتیح۔ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نا، فاتحہ کے معنی کھولنے والی، اوپنر، پہلی سورت ہے۔ تو مفاتیح کس کو کہتے ہیں؟ چابیوں کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ دوسری آیت میں آیا مقالید، وہ بھی چابیوں کو کہتے ہیں۔ مفاتیح اور مقالید کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھیں محبت والے راز کیسے نکالتے ہیں، یہ محبت والوں کو سنا رہا ہوں۔ مفاتیح اور مقالید، یہ دو لفظ کہہ دیں تو بڑی مہربانی۔ مقالید، مفاتیح اور مقالید۔ مفاتیح میں پہلا حرف کیا ہے؟ میم، آخری حرف کیا ہے؟ ہے، عربی میں ہا اور اردو میں ہے۔ مقالید میں پہلا حرف کیا ہے؟ میم، آخری حرف کیا ہے؟ دال۔ میم ہے، میم دال، کیا بنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کائنات کے راز کھلتے ہیں تو نبی سے کھلتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ دے نبی کو ملے تو ہم مانتے ہیں، ہم انکار۔ جو نہیں مانتے وہ لفظ نبی کے معنی تو بتائیں۔ لفظ نبی کے معنی المخبر عن الغیب، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ مصباح اللغات علماء دیوبند کی تیار کی ہوئی ڈکشنری عربی اردو، اس میں النبی المخبر عن الغیب لکھا ہوا ہے، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دے۔ ذالک من انباء الغیب، اللہ بتا رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو تم سنا رہے ہو، اللہ نے وحی کی ہیں، خود اللہ فرما رہا ہے یہ غیب کی باتیں ہیں، نبی سنا رہے ہیں، تو غیب کا علم اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ اونچی۔ اب حدیثیں کتنی سناؤں؟ ایک حدیث سنیں، مشکات شریف میں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو بہت اچھی صورت میں دیکھا۔ رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت۔ رب نے فرمایا، اے محبوب، یہ ملائکہ مقربین کس بات میں جھگڑا کرتے ہیں؟ جب حضور نے اللہ کی زیارت کی تو قال فیما یختصم الملأ الاعلی، ملائے اعلیٰ جو خاص فرشتے ہیں ان کی کوئی آوازیں آ رہی تھی جیسے آپس میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کی، مولا تو ہی جانتا ہے، مولا تو ہی۔ پیار کی بات سناؤں، پیار کی بات سناؤں، یا اللہ میں تجھے دیکھنے آیا ہوں، ان کے جھگڑے سننے نہیں آیا۔ جھگڑے میں ادھر دھیان کیوں دوں، میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں، اور تیرے ہوتے ہوئے کسی اور طرف میں توجہ کیوں کروں؟ مجھے نہیں معلوم یا اللہ کیوں جھگڑ رہے۔ تو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، فوضع کفہ بین کتفی، اللہ نے ہاتھ رکھا۔ اللہ جسمانیات سے پاک، میں نے اسی لیے کہا قدرت کا بے مثل ہاتھ۔ کیا کہا میں نے؟ صرف ہاتھ نہیں کہا، بے مثل ہاتھ رکھا۔ حضور فرماتے ہیں فوجدت بردہا بین ثدیی، تو اللہ کے ہاتھ رکھنے کا اثر فیض میں نے اپنے سینے میں، چھاتی میں ٹھنڈک کی صورت میں پایا۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پس جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تھا
مجھے سب کا علم ہو گیا. پھر وہی لفظ ماں، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تھا سب کا مجھے، حضور فرما رہے ہیں مجھے علم. وَتَلَا وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض. یہ آگے آیت. اب میں نے یہاں جو حدیث کے اگلے الفاظ ہیں ذرا دھیان سے سنیں. میں نے یہ حدیث کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے. پھر مجھے علم ہو گیا، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور روایت میں الفاظ حضور فرماتے ہیں فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ. ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا. ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کو اللہ نے ہاتھ رکھا. حضور فرماتے علم ہو گیا، ہر شے مجھ پہ روشن ہو گئی، میں نے سب کو جان لیا. اور اس کے بعد آیت پڑھی کہ ایسے ہی دکھاتے ہیں ہم زمین و آسمان. اپنے حضرت ابراہیم کا ذکر تاکہ یقین والوں میں سے ہو جائے. وہ آیت پڑھی، سنیں، توجہ کریں. اللہ نے ہاتھ رکھا، نبی فرماتے ہیں سب کا علم بھی ہو گیا اور سب کو. میں سمجھنے کے لیے آپ کو بتاؤں، صرف سمجھنے کے لیے. حضور غوث اعظم کو جانتے ہو؟ آواز نہیں آئی؟ جانتے ہیں نا؟ پہچانتے ہیں؟ نہیں. دیکھا نہیں ہے، جانتے ہیں. چہرہ مبارک کے بارے میں سنا ہے مگر پہچانتے نہیں. جاننا اور پہچاننا دونوں میں آپ کو فرق سمجھ آ گیا؟ حضور فرماتے ہیں ہر شے کا علم بھی ہو گیا اور میں نے سب کو. اچھا جی، آپ میں سے اللہ ہم سب کو لے جائے. مدینہ کوئی بھی جاتا ہے، آپ کہتے ہیں میرا سلام کہنا، کہتے ہو نا؟ پوچھ رہا ہوں. حالانکہ کہنا چاہیے یاد رہے تو، کیونکہ اگر وہ بھول جائے گا تو گناہگار ہو جائے گا. اس کو کہے اگر یاد رہے تو میرا. اور وہ جو جائے اس کو اگر کسی کا نام بھول جائے تو کہے جس نے سلام کہا ہے اس کی طرف سے سلام. ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں سلام کہنا. یہ آپ کے سامنے مولانا محمد رفیع اللہ صاحب، اس نام کے محمد رفیع اللہ نام کا ایک ہی بندہ ہے پوری دنیا میں؟ پوچھ رہا ہوں، زیادہ ہوں گے نا. اب مولانا رفیع اللہ صاحب نے زائر مدینہ کو کہا کہ میرا سلام کہنا. وہ وہاں جا کے کہتے ہیں جی رفیع اللہ صاحب نے سلام کہا. تو رفیع اللہ کوئی ایک تو نہیں ہے، لیکن حضور جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں. جانتے بھی ہیں پہچانتے ہیں. کسی کو شبہ ہو تو فضائل درود شریف کتاب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا جس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہے. جو کوئی جہاں کہیں مجھ پہ درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ اس کے باپ کا نام لے کے اس کا درود مجھے، جو الفاظ وہ کہتا ہے مجھے وہ پہنچاتا ہے. تو ایک فرشتہ جو مقرر ہے وہ آپ درود پڑھنے سے پہلے اپنا نام نہیں لیتے، اپنے والد کا نام نہیں بتاتے. وہ فرشتہ جانتا ہے یہ بندہ، اس کا اصلی نام کیا ہے، اس کا اصلی باپ کون ہے. وہ حضور کے سامنے وہ درود کے الفاظ دہراتا ہے. جب قبر پر مقرر فرشتے دربان غلام کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر.
ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. جب رب ہی نہیں چھپا اس نے اور کیا چھپانا ہے. ایک جگہ یہ حدیث سنائی، کسی نے رقعہ بھیج دیا پرچی لکھ کے. جب اللہ نے ہاتھ رکھا تھا نا اس وقت حضور کو علم ہو گیا تھا. جب ہاتھ رکھا تھا اس وقت علم ہو گیا تھا، اب نہیں، اس کے بعد نہیں. میں نے کہا ہاتھ رکھنے والی حدیث میں نے سنائی ہے، ہاتھ اٹھانے والی حدیث تو سنا دے. میں نے حدیث سنائی ہے ہاتھ رکھنے والی، اللہ نے ہاتھ رکھا، تو وہ حدیث سنا دے کہ اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا. جب وہ ہاتھ اٹھایا نہیں ہے تو علم بھی ہے اور رب کا دیا ہوا ہے، یہ رب ہی لے سکتا ہے، کوئی اور لے سکتا نہیں. علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حجر نے فرمایا ما فی السماوات سے آسمانوں بلکہ ان سے اوپر کی تمام چیزیں کائنات مراد، جیسا کہ قصہ معراج سے مستفاد یعنی حاصل ہوتا ہے. اور ارض زمین بمانا جنس ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جو ساتوں زمینوں میں بلکہ ان سے بھی نیچے ہیں وہ سب حضور کو معلوم ہو گئیں. جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سور و حوض کی خبر دینا، جن پر سب زمینیں ہیں کہ زمین کس مچھلی پر ہے، کس چیز پر ہے، وہ سب حضور کو پتہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کے ملک دکھائے اور ان کے لیے کشف فرما دیا، اور اللہ نے حضور کے لیے تو سب کچھ کھول دیا. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بزرگ جن کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی تھی، وہ فرماتے تھے پس جانا میں نے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ عبارت ہے تمام علوم جزوی و کلی کے حاصل ہونے کی اور ان کے احاطہ کرنے کی. اشیعۃ اللمات شرح مشکات میں فرماتے ہیں حضور کو اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا، سب کی خبر دے دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث، دھیان سے سنو، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. حضرت عمر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کر مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کی تمام خبریں دے دیں. یاد رکھا جس نے یاد رکھا، بھلا دیا جس نے. فاروق اعظم بخاری میں حدیث کہہ رہے ہیں حضور نے سب بتا دیا، تو اللہ نے سب سکھایا تھا نا، اللہ نے علم دیا تھا نا. اور سنیں حضرت عمر بن اخطب انصاری، یہ مسلم شریف میں حدیث موجود، فاخبرنا بما کان و بما هو کائن فاعلمنا احفظنا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اس چیز کی خبر دے دی جو ہو چکی اور جو قیامت تک ہونے والی تھی. ہم میں زیادہ علم اسے ہے جسے زیادہ یاد رہا. نبی نے سب خبریں. مسلم شریف میں حضرت حذیفہ کی روایت کہ حضور نے ہم میں کھڑے ہو کر کسی چیز کو نہیں چھوڑا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب بیان فرما دیا. جسے یاد رہا، جسے بھول گیا بھول گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، مسند احمد اور طبرانی میں حدیث موجود کہ حضور نے ہم سے اس حال میں مفارقت فرمائی کہ کوئی پرندہ ایسا نہیں جو اپنے بازو کو ہلائے مگر آپ نے ہم سے اس کا بھی بیان کر دیا. یہی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں چھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فتنہ چلانے والے کو دنیا کے ختم ہونے تک
کہ جن کی تعداد 300 سے زیادہ تک پہنچے گی، حضور نے ہمیں ان کا نام، ان کے باپ کا نام اور قبیلے کا نام بھی بتا دیا۔ کون کون فتنہ کرے گا، کیا فتنہ کرے گا، حضور نے سب کچھ بتا۔ مشکات شریف کی ایک حدیث مشکات میں موجود ہے، سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور سے کہا تھا میری خواہش ہے کہ آپ جو کہیں مجھے یاد رہے، تو حضور نے فرمایا تھا چادر پھیلا۔ انہوں نے چادر پھیلائی، حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس میں ان کے لیے بھر کے دیا، فرمایا اس چادر کو سینے سے لگا لے۔ وہ سینے سے لگا لیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ گئیں اور پھر میں کبھی کچھ بھولا نہیں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک بھیڑیا ایک بکریاں چرانے والے کی طرف آیا۔ بھیڑیا کہاں آیا؟ چرواہے کے پاس، بکریاں چرانے والے کے پاس، یہاں تک کہ اس نے بکریوں میں سے ایک بکری لی۔ چرواہے نے اس کو تلاش کیا اور اس سے وہ بکری چھین لی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ بھیڑیا جب اس سے بکری چھین لی تو وہ جا کر سامنے ایک ٹیلے پر، پہاڑ کے ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی دم اپنے دونوں پاؤں کے درمیان رکھ لی اور کہنے لگا اے چرواہے، بولنے لگا انسانوں کی طرح۔ کیا کہا؟ اے چرواہے، تو نے مجھ سے ایسے رزق کے چھین لینے کا ارادہ کیا جو اللہ نے مجھے دیا تھا۔ یہ بکری اللہ نے مجھے دی تھی کھانے کے لیے، تو نے مجھ سے چھین لی۔ چرواہا بولا خدا کی قسم آج کی طرح عجیب حال میں نے نہیں دیکھا کہ بھیڑیا اور باتیں کر رہا ہے، بھیڑیا اور باتیں کر رہا ہے۔ تاللہ ان رأیتک اليوم ذئب یتکلم فقال الذئب، تو اس بھیڑیے نے کہا اس سے زیادہ عجیب حال اس مقدس انسان کا ہے جو کھجوروں کے علاقے میں دو پہاڑوں کے درمیان یعنی مدینہ منورہ میں تمہیں ان چیزوں کی خبر دے رہا ہے جو ہو چکی اور ہونے والی ہیں۔ اللہ اعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وما هو كائن بعدكم قال فكان الرجل يهوديا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ شخص یہودی تھا، فجاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ واقعہ سنایا۔ واسلم فصدقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور پر ایمان لے آیا۔ اب ایمان سے جمعہ کا دن ہے، مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو ہو، سارے جمعہ پڑھنے آئے، ایمان سے بتاؤ بھیڑیا جانتا ہے کہ نبی کو سب خبر ہے، تو جو انکار کر رہے ہیں بھیڑیے سے گئے گزرے ہیں یا نہیں ہیں؟ خود بتاؤ۔ وہ بھیڑیا کہہ رہا ہے، اس کو بولنے کی طاقت کس نے دی؟ اس کو یہ بات کس نے بتائی؟ اللہ نے۔ وہ خبر دے رہا، اور نبی جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہونے والا اس کی خبریں دے رہا ہے۔ بندہ آیا اور آ کر مسلمان، نبی کے علم غیب کی شان سے یہودی مسلمان ہو رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کو مشرک بنا رہے ہیں۔ سوچنے والی بات۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے خبریں دی۔ اب ایک واقعہ سن لو۔ علامہ خازن تفسیر میں پارہ نمبر 4 آیت ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اس آیت کے تحت لکھتے ہیں حضور نے فرمایا عرضت علی امتی فی صورہا فی التین کما عرضت علی آدم علمت من یؤمن بی ومن یکفر بی۔ دھیان سے سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری تمام امت اپنی صورتوں پر پیش کی گئی، یعنی میرے سامنے پیش کی گئی، جیسا کہ آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی تھی،
اور مجھے بتا دیا گیا کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا. حضور فرماتے ہیں مجھے بتا دیا گیا, مجھے اونچی گئے اللہ نے بتا دیا, میری پوری امت پیش کی گئی اور مجھے بتا دیا گیا. فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ, یہ بات پہنچ گئی منافقوں کو. قَالُوا اسْتِهْزَاءً, انہوں نے ٹھٹھا کیا, تمسخر, انہوں نے استہزاء کیا. زَعَمَ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِي وَمَن يَكْفُرُ مِمَّن لَّمْ يُخْلَقْ بَعْدُ وَنَحْنُ مَعَهُ, ممن لم یخلق بعد ونحن معه, ونحن معه. سنیں دھیان سے, ان کو جب پہنچی تو وہ مذاق اڑانے لگے, کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گمان ہے, گمان زعم کا لفظ, کہ وہ ان لوگوں کے ایمان و کفر کی بھی خبر رکھتا ہے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے, اور ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں. ہم تو, کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا نا, اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے, کہنے لگے ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں, ہماری خبر تو نہیں ہے. وما یعرفنا, اور یہ ہمیں نہیں پہچانتے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے. فقال على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام طعنوا في علمي لا تسالوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعه الا نبأتكم به. ایمان والے ہو تو ذرا دھیان سے سننا, عربی تو سن لی, ترجمہ سنو. حضور ممبر پر رونق افروز ہوئے, اللہ تعالی کی تعریف فرمائی, اس کی حمد کی, اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعنا کرتے ہیں, میرے علم کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں. اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی کسی چیز کے متعلق تم مجھ سے ابھی پوچھو, میں تمہیں ابھی خبر دوں گا. پوچھو مجھ سے, تم پوچھو کہ میں تمہیں اس کی خبر دوں گا. اعلان فرما رہے ہیں, میں آپ سے کہوں جی مجھ سے پوچھیں, جو چاہیں پوچھیں, میں خبر دوں گا, اور آپ پوچھ لیں کوئی چیز اور میں کہوں مجھے خبر نہیں, تو میرا اعلان جو ہے وہ یہی کہیں گے کہ ایسے ہی کہہ دیا تھا, پتہ تو ہے نہیں ہر چیز کا. اور حضور فرما رہے ہیں, میں نے سمجھنے کے لیے بات کی, حضور فرمایا پوچھو. چنانچہ جب بار بار فرمایا پوچھو پوچھو, بعض نے چند سوالات کیے. صحابہ میں سے بعض نے اونچی, صحابہ میں سے جنہوں نے سوال کیے تھے ان کا مقصد علم ناپنا نہیں تھا, علم کو پرکھنا. کیوں پوچھے؟ 2 صحابی ایسے تھے جن کے باپ میں لوگ شک کرتے تھے کہ وہ ان کا سگا باپ ہے یا نہیں, شک کرتے تھے. ان میں سے ایک شخص اٹھا, اس نے کہا جی حضور من ابی, میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا حذافہ. اس نے کہا صدقتا حضور, آپ نے صحیح کہا. اس نے کیوں موقع غنیمت جانا کہ جو لوگ میرے باپ میں شک کرتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ میرا اصلی باپ کون ہے. یہ دوسرا ایک شخص تھا, وہ بھی اٹھا, اس نے پوچھا من ابی, حضور نے اس کو بھی بتا دیا. ایک منافق تھا. کون تھا؟ اس نے کہا یہ جب پوچھ رہے ہیں تو میں بھی پوچھ لوں. اس نے پوچھا این مسیری, میرا ٹھکانہ کہاں ہے, کہاں جاؤں گا میں؟ فرمایا انت فی النار, تو دوزخ میں جائے گا. یوں لگتا تھا ممبر کانپنے لگ گیا, صحابہ رونے لگ گئے. حضرت عمر نے حضور کے پاؤں پکڑ لیے اور کیا کہا, ردینا باللہ تعالی ربن وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. حضور ہم اس بات پہ راضی, اللہ ہمارا رب, ہمارا دین اسلام, اور آپ ہمارے نبی اور رسول. کیا مطلب, لوگوں نے مذاق بنا لیا, پوچھنے لگ گئے ہیں. نبی پاک پر جس کو شبہ ہے اس کا ایمان سے کوئی تعلق. میرا نبی سب کچھ جانتا ہے رب کی عطا سے.
ان کے ایمان میں کسی کو کوئی شبہ۔ اچھا، اب یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، لا تسألونی عن شیئن، اگر عربی آتی ہو تو یہ کیا بتا رہا ہے یہ الفاظ؟ کہ کوئی شے بھی حضور کے علم سے خارج نہیں۔ کیوں؟ کہ شیء نکرہ، شیئن کیا ہے؟ نکرہ، اور نکرہ جب نفی کے تحت آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، عام ہوتا ہے، جیسا کہ کتب اصول میں یہ بات واضح ہے۔ تو اب پتہ چلا ہوا عن شیئن، لا تسألونی عن شیئن، حضور کو اللہ نے سب کچھ بتایا اور نبی سب کی خبر دیتے۔ کون؟ حضور نے فرمایا نا جنت میں داخل ہونے، حضور نے فرمایا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس میں جنتیوں کے نام ہے، ٹوٹل لگ چکا ہے، کمی بیشی نہیں ہوگی۔ یہ میرے ہاتھ میں دوزخیوں کی کتاب ہے، ٹوٹل لگ چکا، کمی بیشی نہیں۔ کس نے خبر دی ہے؟ کس نے خبر دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا نبی کو۔ نبی کس کے بتانے سے جانتے ہیں؟ تو اللہ کے بتانے سے نبی کو علم غیب حاصل نہیں۔ قصیدہ بردہ میں امام بوصیری فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ قصیدہ جن کو سن کر حضور نے اپنی چادر عطا فرمائی، وہ اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں حضور بے شک دنیا و آخرت یہ جو کچھ ہے یہ آپ کی بخشش ہے، آپ کی عطا ہے، یہ آپ کی سخاوتوں میں سے ایک سخاوت ہے، اور لوح محفوظ اور قلم کا علم آپ کے علوم میں سے ایک علم ہے۔ وہ لوح محفوظ جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ کے علوم میں سے ایک علم ہے۔ آپ کے علم کو کون ناپ سکتا ہے؟ آپ کی شان کی کوئی حد نہیں۔ امام ملا علی قاری اس قصیدہ بردہ کی شرح میں کہتے ہیں اور لوح و قلم کا علم آپ کے علم کے دریاؤں میں سے ایک نہر ہے، آپ کے علم کی سطروں میں سے ایک حرف ہے۔ میرے نبی کی شان بہت بلند ہے، بہت۔ علامہ خرپوتی قصیدہ بردہ کی شرح میں اسی شعر میں لکھتے ہیں بلا شبہ تمام انبیاء کرام نے حضور کے اس علم میں سے جو وسعت میں سمندر کی طرح ہے اور اس کرم میں سے جو تیز بارش کی طرح مانگا اور لیا، کیونکہ آپ فیض دینے والے اور تمام انبیاء کرام فیض لینے والے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے آپ کی روح کو پیدا فرمایا اور اس میں تمام انبیاء اور ما کان و ما یکون کے علوم رکھے، پھر ان رسولوں کو پیدا فرمایا تو انہوں نے بھی آپ کے علوم سے لیا۔ کیا مطلب؟ نبی سے سب فیض پا رہے ہیں، سب فیض۔ اب میں کیا کیا سناؤں، کہاں تک سناؤں؟ ہمارا تو آج دنیا میں بڑے سے بڑا علامہ فہامہ کوئی کہے کہ بہت بڑا عالم ہے تو اس کے علم کی وجہ کیا؟ کہ وہ نبی کو جانتا ہے، اور جس کو جاننا علم ہے، جو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا بڑا عالم، اور پورا تو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ تو نبی کو جاننا علم ہے، اور نبی کو جتنا کوئی زیادہ جانے زیادہ عالم۔ تو جس کو جاننا علم ہے اس نبی کو کتنا علم ہوگا؟ کوئی اندازہ کر سکتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی یہ کچھ بیان باقی ہے۔ علم غیب کا موضوع چھیڑا ہے تو میں نے آپ کو آیتیں سنائی، حدیثیں سنا رہا ہوں، واقعات بھی سنا سکتا ہوں۔ کیا کیا واقعات ہیں وہ بھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عطا کرنے سے جانتے ہیں۔ اب اللہ نے کتنا دیا کوئی ناپ سکتا، پیمائش کر سکتا نہیں۔ رب دینے والا ہے، نبی لینے والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں،
حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں ہر علم غیب کے مخصوص بعوث سبحانہ خاص رسول را اطلاع می بخشت، جو غیب اللہ سبحانہ کے ساتھ خاص ہے اللہ اپنے خاص رسولوں کو اس میں سے عطا فرماتا ہے، اس پر مطلع فرماتا ہے۔ تو رب دینے والا، رب، ہم رب کا دیا مانتے ہیں، رب کا دیا۔ اب امام ابن حجر کے، شیخ محقق کے، علامہ زرقانی کے، علامہ احمد بن محمد ساوی، امام قسطلانی کے اقوال ہے۔ یہ بیان چھیڑا ہے تو انشاءاللہ اگلا جمعہ تو آئے گا 11ویں میں، اس سے اگلے جمعے اسی موضوع پر انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے علم غیب کے بارے میں۔ بس اعلیٰ حضرت کا شعر اگر سمجھ آ جائے تو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا۔ اور کیا غیب تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا چھپے گا آپ سے، اور کیا غیب تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ غیب الغیب اللہ تعالی خود نہیں چھپا تو اس نے آپ سے اور کیا چھپانا ہے۔ رب بتائے اور نبی اس اللہ سے سیکھے تو ہمیں اعتراض کرنا چاہیے اونچی، یا رب پہ اعتراض کریں کہ کیوں دے دیا، یا نبی پہ کریں کہ کیوں لے لیا؟ یہ کام ایمان والے کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جتنا چاہا، اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ، تمام مخلوق میں سب سے اولا اور اعلیٰ پڑھتے ہو نا، سب سے اولا و اعلیٰ، تو اس کو سمجھو نا، اولا پیارے، اعلیٰ اچھے، نبی غیب بتانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ جس کو پسند کرتا ہے تو نبی سب سے زیادہ پیارا ہے، نبی سب سے اچھا، اور نبی کہتے ہی غیب بتانے والے کو تو اللہ نے سب سے زیادہ عطا فرمایا۔ مخلوق میں جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اتنا کوئی اور جانتا اور اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے۔ ابھی آپ نے سن لیا، تو جو نہیں مانتے نہ مانے، نہیں مانتے نہ مانے، مسلمان ہونے کا دعویٰ نہ کریں، ایمان والا ہونے کا دعویٰ نہ کریں، کیونکہ ایمان والا نبی کا کمال مانتا ہے، اس کو نبی میں کوئی نقص نہیں ملتا، نہ ہے نہ سوچتا ہے۔ تو جو بھی کمی اور نقص کو سوچتا ہے وہ ایمان والا۔ میرے نبی میں کوئی نقص، میرے نبی جیسا کوئی نبی۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ باقی بیان آئندہ۔ وما علی الا البلاغ۔ یہ 2020 جب سے یہ سال شروع ہوا ہے، ہم بہت سی ہستیوں سے محروم ہو گئے۔ علماء کی بہت بڑی تعداد پاکستان، ہندوستان، دیگر جگہوں پر، خاص طور پر اہل سنت و جماعت، علماء کی بہت بڑی تعداد مشائخ کی رخصت ہو گئی۔ اس ہفتے رخصت ہونے والوں میں والد صاحب قبلہ کے دوست تھے، شروع سے جب سے کراچی آئے دوستی تھی، حضرت استاذ العلماء مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی انتقال کر گئے۔ اس مسجد میں کئی مرتبہ وہ آئے اور جماعت اہل سنت میں کئی عہدوں پر رہے، کئی مدرسوں میں پڑھاتے رہے۔ سبز مسجد میں ایک زمانے تک خطیب رہے، بڑی مشہور تھی سبز مسجد، وہ بھی انتقال کر گئے۔ رات یہاں بیٹھا ہوا تھا، یہاں سے اٹھ کے جانے لگا جس وقت میں عشاء کے بعد تقریباً 9 سے کچھ وقت اوپر ہوا ہوگا، 9:15 ہوئے ہوں گے، خبر آئی امیر المجاہدین شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ خادم حسین صاحب رضوی انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
جس نے خبر دی میں نے اس سے پوچھا کہ تحقیق کی ہے یا ایسے ہی بول رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کو بتانے سے پہلے پوری طرح تحقیق کی ہے۔ سناٹے میں آنے والی بات، 3 دن پہلے وہ دھرنے میں تھے فیض آباد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا چوکی دار، پہرا دینے والا ناموس رسالت، صرف 4 برس، کتنا عرصہ؟ 54 برس انہوں نے عمر پائی، 1966 میں پیدا ہوئے تھے، 54 برس کی عمر ان کی۔ 4 برس سے پہلے ان کو شاید کوئی نہیں جانتا تھا، صرف مقامی لوگ، جس مسجد میں وہ خطیب تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، وہاں جانتے تھے لوگ۔ ایک حادثے میں، تلا گنگ میں ایک حادثے میں، ایکسیڈنٹ میں ان کو تکلیف ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے تھے۔ ممتاز قادری نام سنا ہے؟ پہچانتے؟ جب اس پر مقدمہ بنا اور اس کو سزائے موت سنائی گئی، اس وقت یہ شخص جس کا نام خادم حسین رضوی میدان میں آیا، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تو ہم شروع سے لگاتے آ رہے ہیں، مگر اس نعرے کو بچے بچے کی زبان پر جاری کروایا ہے تو خادم حسین رضوی صاحب نے کرایا۔ لگاؤ نا نعرہ۔ لبیک لبیک جزاکم اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نعرے کو لے کر وہ متحرک ہوئے ممتاز قادری کے دفاع میں، اس کو بچانے کے لیے میدان میں آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پہچانے گئے۔ پھر ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو انہوں نے یہ نعرہ بھی بلند کیا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ یہ نعرے لگائے، باوجود معذور ہونے کے مجاہدانہ کام کیے۔ لوگ ان کی سچائی کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو گئے۔ نعرے تو بہت سے لوگ لگاتے ہیں، لیکن وہ شخص موت سے نہیں ڈرتا تھا، موت سے نہیں ڈرتا تھا۔ کھلے میدان میں آپ کو پتہ ہے جو پہلا دھرنا دیا تھا، کس کس قسم کے ان پر وار ہوئے تھے، لیکن وہ سردی میں بھی تکلیف میں بھی بیٹھے رہے۔ پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار جب کیا اس حکومت نے آ کر، تو انہوں نے جتنے بھی عرصہ جیل میں رکھا، جیل میں رہے، مگر اپنا نعرہ نہیں بدلا، اپنا موقف نہیں بدلا۔ باہر نکلے تو پھر وہی کام۔ ماشاءاللہ 4 برس میں انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ بھلایا نہیں جا سکتا، وہ تاریخ پہ نقش ہو گیا۔ ابھی جو تازہ انہوں نے دھرنا دیا تھا، یہ فرانس والوں نے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے خاکے بنائے تھے، اس پر انہوں نے احتجاج کے لیے جو دھرنا دیا، اس دھرنے میں وہ جس وقت گئے تھے تو بیمار تھے، بخار تھا، لیکن شیلنگ کتنی ہوئی ہے وہاں پہ، گیسز کتنی، اور کیا کچھ گورنمنٹ نے کیا، اس کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑی۔ یہاں تک کہ بتایا گیا کہ ان کو ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ پھر بھی وہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بارش بھی ہوئی، 103 بخار بتایا جا رہا ہے، واللہ عالم، کہ 103 ان کو بخار تھا، سردی تھی، بارش تھی، ڈرپ لگی ہوئی تھی، مگر وہ بندہ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر بہرحال مذاکرات میں جو بھی فیصلہ ہوا، گورنمنٹ کے ساتھ جو بھی ہوا، اب نہیں معلوم کہ وہ اس تکلیف کی وجہ سے وفات پا گئے ہیں یا رستے سے ہٹایا گیا ہے۔
ڈرپ میں کچھ ملا دیا گیا ہو، کوئی اور کاروائی، واللہ اعلم، کیوں میں دعوے سے کچھ کہہ سکتا نہیں۔ بہرحال 4 سال کے اس عرصے میں اس شخص کو دنیا نے پہچانا۔ کیوں پہچانا؟ کہ اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ میں نبی کی عزت کا پہرے دار ہوں۔ کوئی دنیاوی وہ انہوں نے نہیں کیا۔ الیکشن بھی ہوا تو ان کو بہت زیادہ ووٹ ملے۔ بہرحال ان کے لہجے سے، ان کی باتوں سے، انداز سے کسی کو اختلاف ایک ہو یا زیادہ ہو، لیکن اس سے اختلاف نہیں کہ وہ عاشق رسول تھے، اس سے اختلاف نہیں کہ وہ نبی پاک کی امت کو جگانے والے، ناموس رسالت ختم نبوت کے عقیدے پر پہرا دینے والے۔ بہت بڑا نقصان ہے، ان کی وفات ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ چلے گئے وہ، جنازہ پہلے یہ طے ہوا تھا جمعے کے بعد ہوگا، اب کل صبح 10 بجے مینار پاکستان لاہور میں ان کا جنازہ رکھا ہے۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ بیٹے ہیں ان کے 2، اب کون کس طرح اس تحریک کو لے کے چلتا ہے، لیکن وہ جو مقصد ہے وہ تو ہر سنی کا ہے، وہ تو ہر مسلمان کا ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت بھی، ناموس رسالت کے لیے بھی ہم نے جو کام کرنا ہے، حالانکہ محافظ اللہ تعالیٰ ہے، مگر ہم نے ایمانی غیرت کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ لیکن بہت صدمہ ہے، بہت صدمہ۔ ایک بہت قیمتی شخص ہم کھو بیٹھے۔ رضینا بقضاء اللہ، اللہ تعالی سنیوں کو ان کا اچھا بدل عطا فرمائے، اور اس مشن کو آگے ہر سنی نے لے کے چلنا ہے۔ گورنمنٹ والے، سارے میڈیا والے جو ہیں وہ ان کے ویسے تو بیان نشر نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے، یہ کہا، لیکن کل سارے لگے ہوئے تھے، رات بھر سارے چینل لگے ہوئے تھے۔ سوشل میڈیا والے، فیس بک کی اپنی پالیسی ہے، وہ ممتاز قادری کا نام آ جائے، خادم حسین رضوی کا نام آ جائے تو آپ کو 1 مہینے کے لیے بلاک چھٹی کر دیتے ہیں۔ میں مولانا اکاڑوی اکیڈمی کا جو فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے، وہ صرف غیر مسلموں کے نبی پاک کے بارے میں بیان چھاپے تو اس کو 1 مہینے کے لیے بلاک کر دیا۔ یہ تو حال ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور دیتی آپ کی گورنمنٹ ہے، سب کچھ تو آپ کے ہی تحت ہے نا، پیمرا وغیرہ اور جو پی ڈی اے وغیرہ جو ہوتا ہے آپ کا۔ اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، اس وطن کے لیے، دین کے لیے ہمیں سچا مجاہد بنائے۔ مولانا خادم حسین صاحب رضوی نے خادم حسین ہونے کا حق ادا کیا، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ واقعی خادم حسین، حسینی مشن کی انہوں نے خدمت کی ہے۔ ایسی خدمت پہ لاکھوں سلام، ایسی خدمت پہ۔ تو انہوں نے جو کیا اللہ تعالی قبول فرمائے۔ اگر کسی نے ان کی جان لی ہے، کچھ گڑبڑ کی ہے، تو اللہ اس کو بے نقاب کرے اور اسے نشان عبرت بنائے، اور جنہوں نے ایسا کیا ہے اللہ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ ملک ہے ہمارا، ہم لوگ سو رہے ہیں، یہودیوں قادیانیوں نے ہمارے ملک کو تباہ کرنے میں پورا زور لگا رکھا ہے۔ اللہ تعالی اس وطن کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب اس غم میں شریک ہیں اور دعائی کر سکتے ہیں، اللہ تعالی اہل سنت پر مہربانی فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جان تو جانی ہے نا، جان تو جانی ہے، نبی کے نام پہ چلی جائے تو اور اچھی کیا بات ہو۔ ان کو 3 ربیع الثانی، میں کل غلطی سے اس میں پروگرام میں 2 کہہ گیا، 3 ربیع الثانی ان کو ملی، غوث پاک کا مہینہ ملا۔ علامہ اقبال کو بہت وہ کوٹ کرتے تھے، علامہ اقبال کا بھی مہینہ نومبر،
ادھر غوث پاک کا بھی مہینہ آیا، پھر جمعرات ملی ان کو، سارے فضیلتیں اللہ تعالی ان کے لیے اعلیٰ درجات مقدر فرمائے، سنیوں کو متحد فرمائے۔ یہ بھی سنا ہے، اگر خبر صحیح ہے، کہ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب رہا ہو گئے ہیں، یہ بھی خبر آئی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ بھی جس بات میں ان پر اعتراض ہے اس بات سے رجوع فرما لیں، تاکہ جھگڑے ختم ہوں اور سارے اہل سنت متحد ہو کر مل کر مضبوط ہوں۔ اللہ تعالی اہل سنت پر رحم فرمائے، اس وطن پر اللہ تعالی مہربانی فرمائے۔ اگر جمعے میں ہی ہوتا آج تو میں شاید ہو سکتا ہے صبح نکل جاتا جنازے میں شرکت کے لیے، لیکن پھر رات کو ہی خبر آئی کہ ہفتے کی صبح، اب پتہ نہیں ہے، سیٹ مل نہیں رہی ہے، بہت کوشش کر رہا ہوں۔ حالانکہ کل رات کو پیر کالونی میں یہاں کراچی میں جلسہ بھی ہے، اس میں بھی شرکت کرنی ہے، بہت پہلے سے ٹائم دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی سیٹ مل گئی، کوشش ہو گئی، تو میں اس عاشق کے جنازے میں شرکت کے لیے ضرور جاؤں۔ اگر سیٹ مل گئی، نہیں ملی تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی خیر فرمائے۔ میری پوری کوشش ہے، اگر سیٹ ہو گئی تو جاؤں گا، لیکن انشاءاللہ کل شام واپس آ کر جلسے میں بھی شرکت کر لوں گا۔ اللہ تعالی خیر فرمائے، دعائیں کرنا ان کے لیے، اپنے لیے بھی، اہل سنت کے لیے بھی، اللہ تعالی خیر فرمائے۔